صدق اللہ تعالی مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، مسجد حبیب سلطان کی انتظامیہ، اس کے امام و خطیب قابل صد تحسین ہیں۔ انہوں نے آج 13 رجب المرجب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا۔ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شمولیت کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ اپنے عظمت والے بندوں کی عزت اور عظمت کو بیان کرنے اور سننے کا بھی عزت والوں کو موقع عطا فرماتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنایا، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے۔ سب سے بلند درجہ عزت والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری عزتوں کا محور و مرکز منبع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اور شان کی اس نے منسوب جو سرکار سے ہیں، جن کو مومن کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں، وہ جو سرکار سے منسوب ہو گئے، اتباع غلامی میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی مقام کی خوشخبری سنا دی جو اپنی اور اپنے محبوب کے لیے شان بیان کی کہ عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اور جو سرکار کی غلامی میں آ جائے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جس کو مومن کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کو بھی یہ شرف سے نوازا کہ اللہ فرماتا ہے وہ بھی مومن جو ہے وہ بھی عزت والا۔ یعنی عزت کا لفظ اللہ نے ایک بار استعمال کیا، بار بار نہیں استعمال کیا کہ اللہ کے لیے بھی عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی عزت ہے، مومنوں کے لیے بھی عزت ہے۔ ایک بار عزت کا لفظ بیان کر کے پھر 3 ذاتوں کا ذکر ہوا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ گویا وہی عزت جو اللہ کے لیے ہے وہی رسول اللہ کے لیے، اور جو عزت رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، حضور کی غلامی کے صدقے حضور کے غلاموں کو بھی وہی عزت عطا فرما دی۔ اور ابھی آپ نے علامہ مفتی زاہد صاحب کی زبانی حدیث پاک سنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی پہچان وہ حضرت علی سے محبت ہے۔ گویا جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، جس کی محبت بندے کو ایمان والا بنا دے وہ خود کتنی شان والا ہوگا۔ جس کی محبت سے بندے کے دل میں ایمان آ جائے اور ایمان پھر بڑھتا رہے، بڑھتا بڑھتا یہاں تک چلا جائے کہ وہ بندہ اس عزت کے لائق بن جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اسی عزت میں حضور کے ان غلاموں کو شامل فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے پناہ شانیں میں مختصراً تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں گفتگو سمیٹوں گا۔ جو شان ہے نا حضرات اہل بیت کی، اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو ہم نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور پلیدی ان سے دور فرما دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایک مخصوص شان ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو مخصوص شانوں میں سے شان ملی ہے پاکیزگی کی، وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، یہ حدیث پاک میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بار حضرت مولا علی کو راستے میں جاتے ہوئے آپ نے بلا لیا، صرف بلانے کی حد تک نہیں رکھا، پھر بازو پکڑ لیا اور آپ ساتھ لے کر چل پڑے۔
حضرت علی کوشش کرتے رہے کہ میں بازو چھڑوا لوں، کہ میں ساتھ نہیں جانا چاہتا، یعنی ان کے انداز سے یہ لگتا تھا، لیکن حضور نے بازو جو تھا وہ سختی سے پکڑا ہوا تھا اور حضرت علی چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے تو حضور نے چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ حضرت علی اور حضور مسجد نبی کے دروازے پر چلے گئے۔ اب جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت علی نے زور لگا کے اپنے آپ کو بھی اور حضور کو بھی روک لیا، مسجد میں داخل ہونے نہیں دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کیا بات ہے، تم کیوں روک رہے ہو اور مجھے بھی روک رہے ہو، مسجد میں چلتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس حالت میں ہوں جس حالت میں بندہ مسجد نہیں جا سکتا، جس کو ہم حالت جنابت کہتے ہیں۔ وہ حقوق زوجیت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، احتلام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندوں کو احتلام سے پاک رکھا۔ احتلام شیطانی صورت میں ہوتا ہے تو نہ نبی پاک کی طرف شیطان آ سکتا ہے، نہ علی کے پاس شیطان آ سکتا ہے۔ تو وہ حلال طریقے سے جو طریقہ ہے وہ جنابت کا، اسی میں مبتلا تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر حضور نے فرمایا، علی میں تجھے پکڑ کے پہلے کبھی مسجد لے گیا ہوں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا، آج میں نے کیوں پکڑا ہے اور مسجد کی طرف لے کر کیوں جا رہا ہوں؟ یا رسول اللہ نہیں سمجھ آ رہی۔ فرمایا، مجھے پتا تھا کہ تم اس حالت میں ہو جس حالت میں بندہ مسجد نہیں جا سکتا، اور میں تمہیں پکڑ کے مسجد لے جا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو اور میں اس حالت میں بھی مسجد جا سکتے ہیں، یعنی تو بھی اور میں بھی حالت جنابت میں بھی ہوں تو مسجد جا سکتے ہیں۔ اب اس پر جو تشریح علماء نے کی ہے وہ ایک طرف میں ایک عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں بات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، یعنی علی کی تخلیق اور حضور کی تخلیق جس مٹیریل سے سرکار کے وجود اقدس کو تیار کیا گیا ہے اسی وجود سے مولا علی کو تیار کیا گیا، یعنی وجود علی اور وجود مصطفیٰ، یہ جو انسانی بشری وجود ہیں، یہ وجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہی مٹیریل سے تیار ہوئے ہیں، اور پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ جو بیان کیا وہ نور کا ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تخلیق، ہمارا بنایا جانا وہ ایک ہی نور سے ہے۔ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کا نور ہیں۔ تو جو نور الہی صورت نور مصطفیٰ میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اسی نور ہی سے تو مولا علی کو بنایا گیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مٹیریل ایک ہو تو ان کی جو اقسام ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں، ان کی قسمیں بھی ایک ہی ہیں، یعنی جو حکم سرکار کے لیے وہی حکم مولا علی کے لیے، اور جو حکم مولا علی کے لیے وہی سرکار کے لیے ہے۔ اب اس پر دوسری حدیث پاک بھی موجود ہے جس کا ترجمہ ہمارے مرشد گرامی تاجدار گولڈا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون، تیرا جسم میرا جسم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا یہ مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ نے اس کا جو ترجمہ کیا شعر کی صورت میں وہ انتہائی سمجھنے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی۔ اب دونوں لفظ سمجھنے والے ہیں، حب اور مہر۔ حب کا معنی بھی محبت ہے اور مہر کا معنی بھی محبت ہے، یعنی نبی کی محبت علی کی محبت ہے اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے۔ کوئی اگر علی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو نبی سے محبت نہیں، اور کوئی اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے علی سے محبت نہیں، ایک کی محبت دونوں کے لیے ہے۔ اور اس کی سرکار نے پھر تشریح فرما دی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم فرمان جس پر آج بہت سارے اختلافات چل رہے ہیں اہل سنت میں اور اہل تشیع میں. اہل تشیع جن کو شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضرت مولا علی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے بارے میں ہے. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ مقام ایک ہے غدیر خم، اس مقام پر حضور نے یہ بات کی. اب اس کی آگے جو تشریح میرے نبی نے خود فرمائی ہے وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے بعد الفاظ بیان کیے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر. اللہم والی من والا ہو، اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. میں اگلے جملے تو اس کی تشریح نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ وال کا جو لفظ استعمال کیا میرے نبی نے، وال کا معنی کیا ہے؟ وال کا معنی محبت ہے. اور یہ علماء نے اس کی تشریح میں یہ جملہ کہا کہ یہ اصل میں ولایت سے نکلا ہے. یہ جو لفظ ہے کہاں سے نکلا ہے؟ ولایت سے، اور اسی سے ولی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا مولا، یہ بھی اسی سے ہے. مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا. حضور کی حدیث پاک سے یہ تشریح نکلتی ہے کہ جو مولا ہے اس کا معنی ہے وہ جس سے محبت کی جائے، وہ جس سے. اللہم والی من والا، اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اچھا اگلی اس بات کو میں چھوڑتا ہوں، میری زبان پہ آتے آتے رک گئی اور میں مناسب سمجھتا ہوں جو رک گئی اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس میں کیا راز ہے. تو گویا یہ پتہ چلا کہ لفظ مولا سے مراد یہ ہے وہ جس سے محبت کی جائے، یہ اس میں مفعول ہے، جس سے محبت کی جائے. تو پتہ یہ چلا کہ مولا علی ہیں محبوب. مولا علی کیا ہے؟ محبوب. جیسے حضور محبوب ہے نا ایسے ہی مولا علی محبوب ہے. من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو تشریح میں یہ لفظ آئے گا کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے. یعنی میں کس کا محبوب ہوں. اس کی تشریح میں مزید علماء نے جو تشریح میں ایک جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پورا ترجمہ نہیں ہوا حدیث کا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اس کا ترجمہ مولانا افتخار الحسن شاہ صاحب نے جو کیا ہے وہ بڑا کمال کا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کنتو کا ترجمہ ہی نہیں کیا، کنتو کا ترجمہ ہی نہیں کیا. کنتو کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو مسئلہ تو بڑا عظیم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا سمجھنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. صحابی رسول کی بات پر حضور نے جواب دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا کب بنایا، اس وقت کیا تھا؟ تو حضور نے اس کی تشریح میں یہ جملہ کہا کہ ابھی اس وقت تک آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. صرف نبوت ہی نہیں بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ختم نبوت کے مقام پر فائز کر دیا تھا. کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا کہ کنتو کا معنی جب یہ تشریح کرتے ہیں حدیث پاک کی تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا. من کنتو مولاہ، اس میں بھی تو وہی لفظ آیا ہے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو ابھی آدم کا وجود نہیں بنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، نہ صرف موجود تھے بلکہ نبوت کے تاج سے سرفراز تھے. تو اس وقت کنتو کا معنی کرتے ہیں تو اس حدیث میں کیوں نہیں کرتے؟
تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کریں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترجمہ یہ بنے گا کہ جس جس کا میں مولا تھا، جس جس کا میں مولا تھا اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کس کس کے مولا تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو اللہ کا بھی مولا تھا۔ مولا کا معنی محبوب کرے تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ تو اگر محبوب ہیں تو حضور اللہ کے بھی مولا ہیں، سارے نبیوں کے بھی مولا ہیں، سارے ولیوں کے بھی مولا ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے مولا ہیں، تو جس جس کے حضور مولا ہیں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ یعنی جس جس سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، جو بھی محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے اللہ سے لے کر مخلوق تک سارے حضور سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ کا معنی یہی ہے کہ محبوب جن جن سے یہ محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت علی سے بھی ہوتی ہے۔ تو میں بھی محبت کرتا ہوں آپ سے، تجھ سے، آپ سے مراد میں ادبن میں کہہ رہا ہوں، یعنی اے محبوب میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو گویا علی نہ صرف مومنوں کے محبوب ہیں بلکہ وہ نبیوں کے بھی محبوب ہیں اور خود خدا کے بھی محبوب ہیں۔ جس مرتبے پر حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے پہنچایا ہے، وہ مرتبہ ہر ایک بندے کو نصیب نہیں ہے۔ میں اس کی تشریح میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں جو پچھلا میں نے کہا کہ یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر کو نہیں ہے، یہ اعزاز مولانا حضرت عمر کو نہیں ہے، یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو نہیں ہے کہ وہ حالت جنابت میں مسجد جا سکتے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ حالت جنابت میں کبھی حضور نے ان کو کہا ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے انہوں نے بھی کہا ہو کہ جیسے علی ہیں ویسے ہم ہیں، وہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں، کبھی ایسا ہم نے تو نہ پڑھا نہ سنا، نہ علماء نے کبھی اس کی تشریح کی۔ ہاں یہ تشریح ضرور کی ہے کہ حضرت علی کو حضور نے اس لیے بازو سے پکڑ کر مسجد میں لے جانا چاہا، بتانا تھا کہ تو جس حالت میں اس حالت کا بھی مجھے پتا ہے، اور یہ بھی میں اعزاز تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور تجھے اس حالت میں بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ وہ مٹیریل جب بندے کے جسم سے نکلتا ہے، بندہ وہ مٹیریل پلید ہوتا ہے تو بندے کو بھی پلید کر دیتا ہے۔ تو سرکار جسم اقدس سے نکلنے والی کوئی چیز پلید ہو سکتی ہے؟ یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں باہر جلوہ گر تھے، ایک صحابی رسول کو حضور نے فرمایا وہ ادھر اشارہ کر کے وہ جو درخت ہے نا ان کو کہو کہ تمہیں محمد بلا رہا ہے۔ وہ صحابی دوڑ کے گیا، اس نے جا کر درختوں کو پیغام دیا تو درخت بھاگے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اکٹھے ہو جاؤ، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، جھنڈ بن گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلا اٹھایا مٹی کا اور حضور اس کے اندر تشریف لے گئے رفع حاجت کے لیے۔ پیشاب پخانہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کو رفع حاجت کہتے ہیں، حضور اس کے اندر چلے گئے، پردہ کیا حضور نے اور وہاں رفع حاجت کی۔ صحابی رسول ذرا دور ہٹ کے کھڑے رہے، اور جیسے ہی سرکار وہاں سے باہر نکلے وہ صحابی بھاگ کے اندر چلا گیا۔ حضور بلاتے رہے کہ ادھر آؤ، لیکن اس نے توجہ نہ کی اور بھاگ کے اندر چلا گیا۔ سرکار مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں وہی ڈیلے تھے جو سرکار لے کر گئے تھے۔ حضور نے مسکرا کر پوچھا تو اندر کیوں گیا؟ میں تجھے بلا رہا تھا، تو اندر کیوں گیا؟ اس نے کہا سرکار یہ پہلی دفعہ موقع ملا کہ آپ رفع حاجت کے لیے گئے، تو میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ نبی جب کرتا ہے رفع حاجت تو میں دیکھوں وہ کیسی ہوتی ہے۔ ہم جو پیشاب پخانہ کرتے ہیں تو وہ تو بدبودار ہوتا ہے، اس میں تو جراثیم ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ تو نبی جب کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ اب اگر کرتا ہے، ہم نے تو پہلے کبھی دیکھا نہیں، آج آپ نے خود ہی موقع عطا فرما دیا۔ تو میری تمنا تھی کہ میں دیکھوں کہ حضور نے جو رفع حاجت کیا ہے پیشاب پخانہ وہ دیکھوں وہ کیسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیسا ہے؟ گئے ہو؟ جی گیا ہوں۔ دیکھا ہے کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو پیشاب پخانہ کیا ہی نہیں ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، میں کرتا تو ہوتا، وہ تو میں کیا نہیں تو ہو کہاں۔ تو سرکار نے فرمایا جب نبی کوئی چیز کھاتا ہے
اور عام بندہ کوئی چیز کھاتا ہے، دونوں کے کھانے میں فرق ہے۔ وہ جو کھاتا ہے اس کے جسم میں جا کر وہ غلاظت بن جاتی ہے، اور جب نبی کھاتا ہے، اور حضور نے اپنا نام لے کر کہا جب میں کھاتا ہوں تو وہ میرے جسم میں جا کر نور بن جاتا ہے۔ یعنی ہے وہ دنیا کی چیز، وہی روٹی جو ہم کھاتے ہیں، وہی گیہوں جو ہم کھاتے ہیں، وہی چاول جو ہم کھاتے ہیں، وہی کھیر جو ہم کھاتے ہیں، وہی چیزیں فروٹ وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، جب وہ نبی کھاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جسم میں جا کر وہ چیز نہیں رہتی بلکہ نور بن جاتی ہے۔ اب وہ جسم اقدس سے جب خارج ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا زمین تمنا کرتی ہے کہ اللہ مجھے وہ خوراک عطا فرما دے، وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، زمین اسے پہلے اپنا نوالا بنا لیتی ہے۔ اب اس نے اگلی بات جو کی وہ کمال کی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ ڈیلے اٹھائے ہیں جن سے آپ نے استنجا فرمایا ہے، تو حضور میں نے ان کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی غلاظت لگی ہوئی نہیں تھی۔ جسم کے ساتھ غلاظت ہوتی ہے تو وہ پاک کرتا ہے بندہ جسم کو پیشاب پخانے والی جگہ پر لگا کر، تو اس کے اوپر کوئی نشان ہوتا ہے نا پیشاب کا یا پخانے کا، حضور اس کے اوپر کوئی ایسا نشان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے پخانا کیا نہیں ہوگا، آپ نے پیشاب کیا نہیں ہوگا، رفع حاجت نہیں کیا ہوگا، تو یہ روڑے شاید ہو سکتا کوئی اور ہوں۔ جیسے ہی میں نے ان کو ہاتھوں میں پکڑا مجھے خوشبو آنے لگی، میں نے ناک کے قریب کیا تو حضور ایسی خوشبو میں نے آج تک سونگھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے اگر جسم کے اندر فروٹ چلا جائے، کھانا چلا جائے، پانی چلا جائے، تو وہ پیشاب پخانے کی صورت میں نہیں نکلتا، وہ نور کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور یہ علماء کرام اس بات پر اچھی خاصی جو ہے وہ تشریح کرتے رہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، یعنی دنیا سے پردہ کرنے سے کچھ ایام قبل، حضور علیہ السلام نے رات کے وقت آپ کا ایک پیالہ تھا جس پیالے میں حضور نے پیشاب مبارک فرما دیا تھا، جان بوجھ کے رات کو باہر رفع حاجت کے لیے جانے کی بجائے اس پیالے میں حضور نے پیشاب مبارک کر کے اپنی چارپائی کے یا اپنے وہ بستر کے قریب رکھ دیا تھا، اور خود حضور چلے گئے تھے نماز کے لیے۔ اور وہ جو خادمہ خاص تھی حضور کی، وہ کمرے کی صفائی کرتے کرتے آئی تو اس نے دیکھا پیالے میں پانی پڑا تو وہ پی گئی۔ اب سرکار جب گھر آئے تو سرکار نے پوچھا اس سے کہ یہاں پیالے میں کچھ چیز تھی؟ اس نے کہا سرکار وہ تو اتنا میٹھا اور اتنا صاف اور اتنا شفاف پانی تھا، میں نے تو زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا۔ میں نے کہا حضور نے شاید اپنے لیے رکھا ہوگا پینے کے لیے، تو حضور کو پینے کی ضرورت نہیں پڑی تو میری قسمت میں پڑا، میں پی لیتا ہوں۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں پانی ہی تھا چلو اس کی دل جوئی کے لیے، حضور نے فرمایا میں نے تو وہ پیشاب کر کے رکھا تھا، وہ تو میرا پیشاب تھا۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ پیشاب پینا تو حرام ہے، گناہ ہے، تو حرام کھا گئی پی گئی ہے اور تو گناہ گار ہوئی ہے، تو یہاں پر توبہ کر، استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ اور پھر غسل کر، وضو کر، منہ کو صاف کر وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے ایسا کوئی نہیں کہا، سرکار نے فرمایا وہ میرا پیشاب تھا۔ اب جو اس نے پی لیا ہے نا، تیری 7 نسلوں میں کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس نبی کے پیشاب میں بیماریوں کی شفا ہو، وہ نبی کے وجود اقدس سے نکلنے والا خون ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، وہ فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی؟ تو اسی جسم کا حصہ جب علی کو عطا ہوا ہے تو علی کے جسم سے نکلنے والی وہی چیزیں، پیشاب پخانا ہو یا دوسری چیز ہو جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ پلیت تو نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہوتا ہے۔ اور میں اگلا جملہ بھی چونکہ زیادہ ہی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ذرا احتیاط والا جملہ بولوں، تھوڑا سی احتیاط کر کے جملہ بول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجود سے پھر وجود عطا فرمایا نا امام حسن و حسین، جن کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی یقین ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا ہے اور پاک کرنے کا حق ادا کر دیا، ایسا پاک کیا، پلیدی کو دور کر دیا ان سے، تو یہ امام حسن و حسین کے لیے ہے۔ تو اگر ان کے لیے جس چیز سے وہ بنائے گئے ہیں وہ چیز پاک ہوگی تو وہ پاک ہوں گے نا، اگر وہ چیز ہی پاک نہ ہوئی تو وہ پاک کیسے ہوں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وجود مصطفیٰ کے صدقے
اسی وجود سے مٹیریل جو تھا اللہ نے لے کر دوسرا وجود بنایا، اور ان کے وجود سے پیدا ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست سے پاکیزگی عطا فرما دی اور اعلان کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہیں۔ صرف یہ پاک نہیں ہے، ان کی آنے والی نسلیں بھی پاک ہیں۔ تو جب وہ نسلیں پاک ہیں تو ان کی اصل کتنی پاک ہوگی۔ ہاں وہ بھی شعر میں پڑھتا ہوں، لیکن جو رہ گیا میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، او مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین پڑھتے پڑھتے، پڑھاتے پڑھاتے، لکھتے لکھتے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک ایک اللہ کا ولی ایک آنے واحد میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ کوئی معمولی بندے نہیں تھے، علم میں بھی بڑا اونچا مقام تھا اور ولایت میں بھی بڑا اونچا مقام تھا۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے آپ نے اشعار میں ان الفاظ کو پرو دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی محبت علی کی محبت ہے، علی کی محبت حضور کی محبت ہے، اس لیے کہ ان کا جسم ان کا جسم ہے، ان کا خون ان کا خون ہے، ان کا گوشت ان کا گوشت ہے۔ تو جب یہ جدا ہی نہیں ہے، جسم بھی جدا نہیں، گوشت بھی جدا نہیں، خون بھی جدا نہیں، خون بھی ایک ہے، جسم بھی ایک ہے اور گوشت بھی ایک ہے، تو پھر جیسے مصطفیٰ کریم آقا پاک ہے ایسے ہی اللہ نے علی کو بھی پاک فرمایا۔ اب مجھے شعر وہ ضرور یاد آ گیا جو مدثر نے بھی کہا اور دوسرا بھی کہا، اعلیٰ حضرت کی بات بھی ہے اور امام حسن رضا نے بھی کہی، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ہو بیان کس زبان سے عز و شان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے اشعار کی صورت میں حضور کی فرمان کو اور اللہ کے فرمان کو بیان کر دیا، جہاں میرے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پاک پیدا کر دیا ہے اور ان کو پاک کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اور پلیدی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ان سے دور کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی کمال کی، وہ آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری بات کو غور سے سن لو۔ صحابہ نے غور سے سننا شروع کیا تو میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاقتلوہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جنتی 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 علی کے چہرے کو دیکھنا بھی جس طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے، ماں باپ کی زیارت عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے آپ علیہ السلام و آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو ایک دفعہ ملے۔ بعض نے تو لکھا ہے بازار میں ملاقات ہوئی، بعض کہتے ہیں نہیں کسی محفل میں ملاقات ہوئی، تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کے غور سے۔ تو حضرت علی نے بھی دیکھا کہ آپ ادھر نہیں دیکھ رہے، ادھر نہیں دیکھ رہے، اوپر نہیں دیکھ رہا، نیچے نہیں دیکھ رہے، بس مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، لیکن حضرت علی کی چہرے پر حضرت ابو بکر کی نظریں گڑی ہوئی ہیں اور ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھ ہی لیا کہ آج خیر تو ہے، آج آپ کی توجہ کہیں اور جا ہی نہیں رہی، آپ صرف مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیوں نہ دیکھوں، میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے ابو بکر علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو یہ عبادت کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی اس بات کو سن کر حضرت مولا علی خوش ہوئے اور فرمایا مجھے بھی حضور نے ایک بات کہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ کیا ہے؟ حیرانگی سے پوچھا وہ کیا؟ حضور نے فرمایا حضور نے مجھے فرمایا تھا یہ جنت کی ٹکٹیں تمہیں دے دی ہیں، یہ تم نے بانٹنی ہے، لیکن خیال کرنا ابو بکر کے دشمن کو جنت کی ٹکٹ نہیں دینی۔ اور حدیث پاک کو میں یہاں ٹچ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے نبی پاک حضرت علی کو سامنے بٹھا کر بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں علی دو گروہ تیری وجہ سے، ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم جو ہے نا وہ تیری وجہ سے، ایک تو وہ حدیث پاک واضح ہے نا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ ہے حضور نے فرمایا علی کچھ لوگ تیری محبت کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے، تیری محبت کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت علی حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کچھ تو تیری محبت میں تمہیں سب سے اوپر کر دیں گے، بڑھا دیں گے، محبت میں اندھے ہو جائیں گے، انہیں ہوش ہی نہیں رہے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ایک مکتبہ فکر باقاعدہ حضرت علی کو نبیوں سے بھی بڑا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں حضرت سیدنا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہ حضرت علی سے کم ہیں، حضرت علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو تیری شان گھٹائیں گے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ تیری شان بڑھائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے چونکہ یہ تقریباً 55 سال سے زیادہ یعنی عمر ہو گئی ہے، اور 2 مکاتب فکر سے میرا رابطہ اور واسطہ ہے، مسلک دیوبند سے بھی اور مسلک اہل سنت بریلوی سے بھی۔ میں نے دونوں طرف دیکھا ہے، دونوں طرف میں جو سننے میں بات آئی ہے اور عملاً بھی ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ تو حضرت علی کو عام بندے سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو حضرت علی کو نبیوں سے بھی بڑھا رہے ہیں، کچھ تو حضور سے بھی بڑھا رہے ہیں، حضور سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بھی میں کہہ دوں، وہ تو کہتے ہیں اللہ بھی حضرت علی ہے۔ یہ تقریریں آپ نیٹ کھولیں نا اس میں مل جاتی ہیں، میں نے وہ نیٹ سے دیکھی ہیں تقریریں جن میں وہ کہتے ہیں علی وہ ہے جو اللہ کا بھی خالق ہے، اللہ کو بھی علی نے بنایا ہے۔ اب بتائیے جو بندہ یہ کہے کہ حضرت علی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل ہے اور سارے نبی حضرت علی سے کم تر ہیں، اور دوسرا کہہ دے کہ جناب نہیں وہ حضور سے بھی افضل ہے، اور تیسرا یہ کہہ دے کہ نہیں وہ اللہ سے بھی افضل ہے، اللہ بھی ان کی مخلوق ہے، اللہ بھی ان سے لیتا اور کھاتا ہے، تو بتاؤ یہ لوگ ایمان میں رہ جائیں گے؟ ہم رب کی عزت کی قسم ہے ہم ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق عثمان غنی مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ابو بکر صدیق کو کسی نبی سے بڑا نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر
जैसे करोड़ों भी मिल जाएं तो किसी एक नबी के बराबर नहीं हो सकते। अबू बकर सारी कायनात में अफजलुल बशर हैं, अफजलुल बशर, पूरी कायनात के जितने इंसान हैं उन सब से अफजल हैं, लेकिन नबियों से नहीं। नबी अफजल होते हैं, उम्मती कम होता है। अल्लाह ताला ने शान सिद्दीक अकबर को नबूवत के बाद अता फरमाई है, सबसे बुलंद तर अता फरमाई है, लेकिन किसी नबी के बराबर नहीं हो सकते। हालांकि हमारा यह भी ईमान है, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर नबूवत होती तो उमर नबी होता। एक रवायत में यह भी है मेरे बाद अगर नबूवत होती तो अली भी नबी होता। ये दोनों रवायतें मैंने पढ़ी हैं। और तीसरी रवायत भी मैंने पढ़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर नबूवत होती तो मेरा बेटा इब्राहिम भी नबी होता। आपके एक बेटे का नाम इब्राहिम है रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम। वो बचपन में 2 साल की उम्र में फौत हो गए, बल्कि इस पर उलमा ने यह लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत इब्राहिम दोनों को हुजूर गोद में लेकर बैठे थे। जिब्रील आ गया और कहा दोनों में से एक अल्लाह मांगता है, इन दोनों शहजादों में से एक शहजादा अल्लाह कहता है मुझे दे दो, एक आप रख लो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्राहिम ले जाओ, हुसैन को रहने दो। यानी आपने अपने उस नवासे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये वो बेटा जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मैं जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं, हदीस दिखा सकता हूं। हुजूर ने फरमाया मेरा ये बेटा इब्राहिम अगर जिंदा रहता तो ये नबी बनता, ये नबी होता। चूंकि मेरे बाद नबूवत खत्म है, अल्लाह किसी को नबूवत का ताज नहीं अता फरमाएगा। जब नबी का बेटा हम नबी नहीं समझते, नबी से बड़ा तो क्या समझना है। अबू बकर सिद्दीक जो सारी कायनात में इंसानों से अफजल हैं, हम उनको नबी नहीं समझते, नबी के बराबर नहीं समझते, तो फिर अगर कोई और किसी को नबी से बड़ा कहे तो वो इस्लाम से भटक गया है, वो गुमराही की दलदल में पड़ गया है। इसी पर हुजूर ने फरमाया था अली कुछ तेरी मोहब्बत में जहन्नम में जाएंगे और कुछ तेरी दुश्मनी में जहन्नम में जाएंगे, कुछ तुझे आम बंदे से भी हल्का कहेंगे और कुछ तुझे नबियों से भी अफजल कहेंगे, ये दोनों जहन्नम में जाएंगे। तेरी वजह से 2 लोग जहन्नम में जाएंगे, एक तुझे कमतर समझेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, एक तुझे अफजल से अफजल करार देंगे वो जहन्नम में जाएंगे। रब की इज्जत की कसम है, मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं कर रहा, तजर्बाशुदा बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत व जमात मसलक बरेलवी जिसको उर्फ आम में अब कहते हैं, जिसका नया नाम बाबा खादम रज़वी ने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह रख दिया है, ये वो जमात है जो ना इधर भटकती है ना इधर भटकती, सीधे रास्ते पर जाती है। ये ना सिद्दीक अकबर की ज्यादा शान बयान करती है, ना ये अली की शान ज्यादा बयान करती है। ये कहती है सब की शानें हैं तो सोने मुस्तफ़ा के सदके से। एक फिरका जो है वो कहता है उमर ना होता तो इस्लाम का क्या बनता, वो दिन रात हजरत उमर की तारीफें कर रहे हैं। और दूसरा फिरका कहता है अगर अली ना होते तो हुजूर का क्या बनता। बाबा जी खादम रज़वी साहब फरमाया करते थे शुक्र करो नबी ने इनको अपना बना लिया, अगर नबी इनको ना बनाता अपना तो इनका क्या बनता। ये बाबा जी के अल्फाज जो होते हैं ना वो इतनी गहराई में होते थे, उसको समझना हर बंदे के पास की बात नहीं है। तो आपने गोया ये बात अपने ज़िमनन ये बात कर दी कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, जब वो उनके साथ नहीं रहा तो अल्लाह ने उसको उसकी औलाद की लिस्ट से निकाल दिया। फरमाया इन्नहु, छोड़ दे तो वो अहल नहीं रहता। तो फिर अगर कोई और हो और वो नबी का रास्ता छोड़ दे तो वो क्या कह समझते हैं कि वो उसके बगैर इस्लाम नहीं चल सकता। जो ये कहते हैं ना अली के बगैर इस्लाम नहीं चलता, वो भी गलत है, झूठे हैं। और जो कहते हैं उमर के बगैर इस्लाम नहीं चलना था, वो भी गलत है, झूठे हैं। इस्लाम चला है मेरे नबी के सदके और चलता रहेगा नबी के सदके। जो कहते हैं हुसैन इस्लाम को लेकर चल रहा है, हुसैन का इस्लाम को लेकर चलना मेरे नबी का इस्लाम को लेकर चलना है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। इस्लाम को हुसैन ने बचाया तो यूं समझो असल में हुजूर ने बचाया। अगर हुजूर ना होते, फातिमा ना होती, फातिमा ना होती तो हुसैन ना होते। ये बात समझना, अफरात और तफरीत ये है ना ज्यादती ना कमी, ये अहले सुन्नत में सीधे रास्ते पर अगर कोई गामजन है तो उस जमात का नाम है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसको पहले अहले सुन्नत व जमात या जमात अहले सुन्नत कहते थे। अब चूंकि जमात अहले सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात में गुडमुड हो गया दोनों पार्टियां, तो बाबा खादम रज़वी ने कहा खालिस कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाओ, जो खालिस होगा वो इसके साथ रहे। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
لبیک یا رسول اللہ، ابو بکر ابو بکر، عمر 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 عمر۔ اچھا اس شعر اس نعرے کو میں تھوڑا سا مزید اس کو آسان کر دوں، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، اب اس کو الٹا کر دیں، نگر نگر علی گلی، پہلے ابو بکر کا نام لے دیں بعد میں علی کا، مل جائے گا، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، اور گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ ہم تو ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے آخری صحابی کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی ہیں وہ تو سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ ایک دو شعر سنا کر گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب یہ دیکھا حضرت علی کو اس محبت سے، تو آپ دیکھتے دیکھتے یہ کہہ رہے ہیں، تو عاشقوں نے اس کی ترجمانی کی ہے محبت میں، وہ کہتے ہیں رندوں کی نظر، رندوں کی نظر، جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے معشوق، ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے رند۔ رند کوئی ایک نیا جملہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ رند کہتے ہیں جو بس محبت کی مے کے نشے میں مست رہے، محبت کی مے کے نشے میں مست رہے، یعنی اس کو وہ شراب محبت ایسی مل جائے کہ وہ پینے کے بعد اسے کچھ اور چیز کی ضرورت نہ رہے، وہ اسی مستی میں مگن رہے اور مست رہے، اس کو رند کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے رند اور عاشق تھے، اور ان کی جو شراب تھی محبت کی وہ حضرت علی کا چہرہ مقدس تھا۔ اب میں اس شعر سے پہلے ایک دوسرا شعر پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حضرت علی کو کہا کہ میرا دل کر رہا ہے آرام کرنے کو، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنی ہے، آپ ایک منٹ رکے میں نماز پڑھ لوں پھر آپ آرام کر لینا۔ حضرت علی سمجھ گئے، اس لیے آپ بیٹھ گئے اور حضور ان کی گود میں آ کر لیٹ گئے، سر انور رکھ دیا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی پاک نے جو ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، حالانکہ وہ نماز بھی عصر کی تھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو اس پر جو عاشق نے جملہ کہا ہے نا وہ سمجھنے کے لائق ہے، وہ کہتا ہے تم لوگ سمجھتے ہو بھی شاید نماز ہے اللہ کی بندگی کا نام، اس کے سامنے سر بسجود ہونے کا نام، جبکہ ہم نے عشق اور محبت میں ڈوب کر جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہے حضور کی تابعداری کا نام۔ حضور کی تابعداری کا نام نماز ہے۔ اگر تابعداری رسول سے ہٹ کر نماز پڑھنا چاہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں نا، اور اگر کوئی کہہ لو جی 4 پڑھ لے تو کی عرض ہے، زیادہ ہی ہے نا، ثواب گنا ہی ہوئے گا، تو وہ پڑھ لے، پھر قبول ہو جائے تو ہم سے پوچھ لیں۔ فجر کی 2 رکعتیں کوئی کہہ لو جی 4 ہی پڑھ لیتے ہیں، 2 میں ثواب ہے تو 4 میں زیادہ ہی ہوگا نا، تو 4 پڑھ لیتے، فجر کی جماعت کرواتے ہیں۔ تو اگر 4 نماز وہ 4 رکعتیں پڑھے فجر کی فرض تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اگر کوئی کہے چلو جی یہ 3 مغرب کے ہیں تو چلو ہم مغرب کے 4 پڑھ لیتے ہیں، اس وقت ذرا طبیعت فریش ہوتی ہے، عشاء کے 3 پڑھ لیں گے۔ کوئی اگر جو تعداد ہے فرضوں کی اس کو آگے پیچھے کر لے، بڑھائے گھٹائے تو نہ، چلو آگے پیچھے ہی کر لے، مغرب کے 4 پڑھ لے اور عشاء کے 3 پڑھ لے تو قبول ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندگی خدا کا نام عبادت نہیں ہے، مصطفیٰ کی تابعداری کا نام عبادت ہے، حضور کی اطاعت فرما برداری، حضور کی غلامی کا نام عبادت ہے۔ تو مولا علی تو سمجھتے تھے کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو میری نماز ایسے کرنے سے نہیں ہے، ان کی زیارت کرنے سے۔ اس نے پھر وہ محبت بڑا جملہ کہا، کہتا ہے اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی۔ آج نماز تو سارے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھی نماز کے اندر روح بھی ہے یا مردہ ہے وہ نماز۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں ان نمازوں کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن لوگوں کے منہ پہ مار دی جائیں گی، ہمیں وہ نمازیں چاہیے ہی نہیں۔ تو وہ کون سی نمازیں ہوں گی؟ جن کے اندر روح نہیں ہوگی، مردہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ عبادت جو جان والی ہوگی وہ کون سی ہے؟ کہتا ہے اصل نماز
ہے یہی روح نماز، ہے یہی کہ تو میرے روبرو رہے اور میں تیرے روبرو رہوں، تو میرے سامنے ہو میں تیرے سامنے ہوں، بس تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں۔ اصل نماز بھی یہ ہے اور نماز کی روح بھی یہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے وہ مسئلہ پوچھنے والے جو ہے نا آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، حضرت بلال گزرے تو آپ نے پوچھا بھئی کس مسئلے میں بحث کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہمارا اپنا ہے، آپ اپنے مسئلے میں لگے رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے میں مسئلہ حل کر دوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے حل کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی تو یہ میں اپنے خطیبانہ انداز سے سنا رہا ہوں، ویسے حدیث پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم مسئلے میں بحث کر رہے ہیں کہ سرکار مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کر کے نماز پڑھاتے ہیں، لیکن زور اور عصر میں بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضور زور عصر میں آہستہ آہستہ دل میں پڑھ لیتے ہیں یا بالکل خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہا۔ تو حضرت بلال نے کہا یہ تو میرے سمجھانے والا مسئلہ ہے، یہ تو میرے ہی سمجھانے، جو آپ کہتے تھے تمہارے سمجھ والا نہیں، یہ تو میرے ہی سمجھانے کا مسئلہ ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نماز میں اس کونے پر کھڑا ہوتا ہوں یا اس کونے پر کھڑا ہوتا ہوں، میں پیچھے نماز کے حضور کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں بھلا ادھر ادھر کھڑا ہوتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا اصل میں پیچھے کھڑے ہو جائے نا تو چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آتا، میں دائیں بائیں کھڑا ہو کر نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن حضور کو اپنی کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس لیے میں نے سرکار کو زور اور عصر کی نماز میں دیکھا ہے، حضور کے لب ہے مبارک بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کی ریش مبارک بھی ہل رہی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا کہ خاموش نہیں کھڑے ہوتے، کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو قلندر لاہوری نے پھر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا تیری نماز تو سبحان اللہ، ہم تو اس نماز کو نہیں پہنچ سکتے جو تجھے دیکھ دیکھ کر پڑھنے والا پڑھتا تھا۔ حضور کی نماز کو تو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو حضور کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتا تھا اس کی نماز کو پہنچ سکتا ہے؟ اور میرے نبی کے فرمان میں یہ بات موجود ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہو تو ایسے پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو، پھر ایسا پڑھو۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تم دیکھتے رہو، جب میں نماز پڑھ لوں گا تو بعد میں تم ایسی نماز پڑھ لینا۔ علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہی، لیکن عاشقوں کی زبان میں یہ ہے کہ نماز پڑھو میرے پیچھے لیکن میری طرف دیکھتے رہو، جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم پڑھتے رہو۔ تو بلال نے وہ نماز پڑھی تھی۔ یہ نماز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ عاشقوں کی نصیب ہوتی ہے، جن کو محبت کی شراب مل جائے اور پھر وہ اس نشے میں مست ہو کر عبادت کریں، ان کی عبادت کا مطمع نظر سرکار مصطفیٰ کا جلوہ ہوتا ہے، حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنی کمال کی ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی گود میں سر انور رکھا ہوا ہے اور بس نماز ہو رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، پوری تو نہیں، مجھے تسلی مجھے کسی نے بتائی تھی کہ حضرت صاحب قبلہ کہیں خطاب کر رہے تھے، اب وہ جگہ کا نام بتانا مجھے یہاں مناسب نہیں لگتا، کسی جگہ تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، مولانا غلام میرعلی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ جناب عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو تقریر بند کریں اور نماز پڑھیں۔ تو بابا جی جہاں کھڑے تھے نا، آپ نے وہ سپیکر سے، جیسے یہ سپیکر تھا میک تھا، اس سے اس طرف جا کے پھر واپس آ کے فرمایا ساڑھی تو ہو گئی، اس میک کے اوپر سے آپ نے چکر کاٹ دیا، فرمایا ساڑھی تو ہو گئی۔ اب وہ نہیں سمجھنے والے کو سمجھ آئی بھئی یہ کیسے ہو گئی، سپیکر تو چکر کاٹ لے تو نماز ہو گئی، تو سپیکر تو چکر کٹے تو نماز نہیں ہوندی نا۔ مطلب یہ بتانا تھا کہ ایک نماز وہ ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو یار کے عشق میں ڈوب کر بندہ مستی میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس بات کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ کہتا لو جی این جا کے تے این کرنا ہی دا ہے نا، مقصد ہے وہ وضو کرنا ہے، مڑ مسیتے جانا تے گیڑا مارتے مڑ آ جانا ہے، لو جی ساڑھی تو ہو گئی ہے، وہ ذکر مصطفیٰ چلتا رہا۔ ذکر مصطفیٰ سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، اور سرکار کے چہرہ انور کی زیارت سے بڑی بھی کوئی عبادت ہو سکتی؟ جب حضور کہتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اس لیے حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کرتا کرتا رک گیا، میں ان کی بات کی طرف ایک اور بات لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا بھی آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟
علامہ اقبال سے، آپ بھی نماز، انہوں نے کہا پڑھتا ہوں. تو کس لیے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے یہ جو جملے کہے ہیں وہ بڑے کام کے ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے. اچھا وہ بھی سنا دیتے ہیں. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا غرض سی تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز. اور دوسری بات جو کہہ رہے ہیں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آج جگایا نماز میں. بعض کہتے ہیں ستایا، ستایا والا لفظ مجھے نہیں اچھا لگتا. کیا کرم کیا، یعنی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر رہا ہوتا ہے اپنی گائیں بھینس اور پٹھوں کے چکر میں، اور دکاندار اپنی دکان کے چکر میں حساب کتاب کرتا ہوتا ہے. یہ کوئی نماز ہے؟ لیکن ہو جاتی، فقہی اعتبار سے وہ بھی ہو جاتی، خیال آتے رہیں پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی نماز ہے کہ اس میں دنیا کے فکر آئیں؟ اصل نماز یہ ہے کہ جب حضور کے خیال میں گم ہو کر نماز پڑھی جائے تو صرف وہ قبول نہیں ہوتی، وہ جو پیچھے خیالوں والی نمازیں ہیں وہ بھی ساتھ قبول ہو جاتی. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. یہ شعر تھا جو میں کہنا چاہتا تھا، اب اس کی تشریح پھر کبھی کریں گے. رندوں کے لیے میں خانے کی، رند کہتے ہیں جو شراب کے نشے میں مست رہتا ہو. اس شراب کے نشے میں مست رہنے والے بندے کو پیالے اس کے دھونا بھی اچھا لگتا ہے، اس کی بٹھیوں کے نیچے آگ جلانا بھی اچھا لگتا ہے، بٹھیوں کی باس لینا بھی اسے اچھا لگتا ہے. اس کو اس سے جو بٹھیاں ہوتی ہیں نا شراب خانے کی، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ماں باپ بھی اچھے نہیں لگتے. تو اس کی طرف تشریح کر کے کہ اگر دنیا کی شراب کی مستی کا یہ عالم ہے تو حقیقی شراب جو یار کی چہرے کی زیارت سے ملتا ہے جو نشہ، وہ دنیا کی شراب میں نشہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے. جس کو یار کے چہرے کا نشہ چڑھ جائے نا عشق کا، وہ پھر قیامت تک اترتا ہی نہیں ہے. رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، اور رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. دل بر کو بٹھا کر پیش نظر، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے. دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی سجود کی، بس تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور حضور سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے. ان محبت کرنے والوں میں اونچا مقام، ایک مقام حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے دشمنی اور بغض منافقت کی نشانی ہے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مولا علی کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے تمام آپس کے جو معاملات ہیں اللہ ان کو خوش اسلوبی سے پورے کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اختلافات کی فضا چل رہی ہے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، اللہ کرے یہ ساری ختم ہو جائے اور سارے لبیک یا رسول اللہ میں شامل ہو جائے. بابا جی نے جو جماعت بنائی ہے نا، میں سمجھتا تھا ابھی بڑا مشکل کام ہے، وہ جو یا رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ تو اس کو پسند ہی نہیں کریں گے، وہ بھی یا رسول اللہ کہنے لگ گئے. چاہے اوپر سے ہی کہتے ہوں گے کہنے لگ گئے، اور امید ہے اگر اوپر سے کہنے لگ گئے تو انشاءاللہ دل سے بھی کہنا شروع کر دیں گے. تو ایک ہی واحد جماعت ہے
جو آخری امید ہے ہماری، اور انشاءاللہ اس کے صدقے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ تمام دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری لمحات بہتر گزارنا چاہتے ہیں، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سے منسوب ہو جائیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت ہر جگہ اپنا کام کر رہی ہے۔ چشتیہ میں حلقہ پی پی 241 جو ہے اس میں بھی کام الحمدللہ زور شور سے جاری ہے، اور آج مجھے حافظ اقرار صاحب جو سٹی کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں انہوں نے بتایا کہ آج ہم 2-3 باڑیاں بنا کے آئے ہیں، بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، اوپر سے بھی بڑی تیزی سے وہ باز پرس ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جلدی، چونکہ اگلے الیکشن آنے والے ہیں بلدیاتی، اس کے لیے ہم نے پہلے نواز شریف کے نعرے لگائے ہیں، پھر ہم اس سے پہلے بے نظیر کے اور بھٹو کے نعرے لگاتے رہے ہیں، اور آپ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان سے فائدہ کوئی نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضور کے نعرے لگائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر و حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ نہیں ملے گا ان کے نعروں سے، کچھ نہیں ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ مل بھی جائے گا تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اور جو حضور کے نام کے نعرے بلند کرتا رہے گا، رب کی عزت کی قسم ہے قیامت کے بعد بھی چلتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب بھی چلتا رہے گا، عزت بھی بڑھتی رہے گی، بڑھتی 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 یہاں تک بڑھ جائے گی کہ ایک دن حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو لبیک یا رسول اللہ بابا جی نے جماعت بنا دی ہے، حقیقت میں یہ حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں حاضر، یہ عربی کے لفظ ہے جن کا پنجابی میں ترجمہ بنتا سونیا میں حاضر ہاں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہاں، اور اردو میں کہتے ہیں میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اگر بندہ ہر وقت یہ کہے سونیا میں حاضر ہاں، یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، جو اس کو عربی میں اگر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یہ کہتا رہے گا، رب کی عزت کی قسم ہے ایک دن وہ قرب مصطفیٰ میں چلا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کہتے رہیں وہ توجہ ہی نہ کریں، وہ تو بڑی جلدی توجہ فرما لیتے ہیں۔ ہماری طرف سے کمی ہو سکتی، ادھر سے کمی نہیں ہے۔ آپ اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں نہ صرف انقلاب پاکستان میں آئے گا، پوری دنیا میں آئے گا، اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ تو بخاری شریف کی آخری حدیثوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہا اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال سے بڑا کر دے گا، اور حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ دونوں مل کر پوری دنیا میں جہاد کریں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ ہم آج سے ان کے سپاہی بن کے اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم ان کے سپاہی بن کے ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمارے آج بھی امام ہیں، اور جب آئیں گے اس وقت بھی امام ہوں گے۔ ہمیں اس امام کا انتظار ہے، جب بھی آئیں گے ہم ان کے سپاہی بن کر ان کے ساتھ ہوں گے، اچھے رہیں گے جو آج سے اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس جماعت سے وابستہ رکھے اور اس کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کا دن منایا، جشن مولا علی منایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ ایک امامت ہے صغریٰ، ایک امامت ہے کبریٰ۔ یہ جو ہم امامت کروا رہے ہیں نا مسجد میں، یہ امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت ہے۔ اس کے لیے ہم بندہ چن کے رکھتے ہیں، بھئی وہ حافظ ہے، قاری ہے، مولوی ہے، اس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، اسے نماز کے مسائل آتے ہیں، وہ پاک صاف اور ستھرا رہتا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، غلط بیانی تو نہیں کرتا، اس کا کوئی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے، اس کا کردار برا تو نہیں ہے، سارا کچھ چیک کر کے رکھتے ہیں نا۔ اور رکھنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ شک پڑ جائے بھی یہ مولوی دا فلانے نال تعلق ہے بڑا غلط ہے، تو بندہ انہوں کہتا بھئی چھٹی، بھئی ہمیں تو ایسا نہیں چاہیے بندہ جس کا کردار غلط ہو، غلط لوگوں سے، تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں نا۔ تو جو یہ چھوٹی امامت ہے اس کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہے۔ تو جو امامت کبریٰ ہے، جو حقیقی امامت ہے، اس کی ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی؟ میں اس بات پر ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کبھی کبھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ آج اس کی صورت ہے ووٹ لینا، پہلے اس کی صورت تھی بیعت کرنا۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ ووٹ ہی مانگتا تھا، اس وقت بھی ووٹ ہی مانگا گیا تھا کہ میں حکمران ہوں، میں بادشاہ بن گیا ہوں، میرا باپ تھا، میرے باپ کے مرنے کے بعد اب میرا حق ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو آپ مجھے ووٹ دیں، میری تصدیق کریں۔ اس کو بیعت کہتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا جب تک یہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں تھی حکومت، ہم اس کے ساتھ تھے، اب جو بندہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اپنا امام نہیں مانتے، اس کو اپنا پیشوا نہیں مانتے۔ تو امام حسین نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی کس لیے دی تھی کہ غلط بندہ امامت کبریٰ پر فائز نہ ہو جائے، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ تو اگر قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے اپنے ملک کی باغ دوڑ کن بندوں کے ہاتھ میں دی، مسجد کی باغ دوڑ اگر غلط بندے کے ہاتھ میں آ جائے تو فکر ہوتی ہے، تو اگر پورا ملک کسی غلط بندے کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر اس کی کیا فکر نہیں ہونی چاہیے؟
ہمارے بزرگوں میں سے بابا جی نے وہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب آئندہ کے ایام جو آ رہے ہیں اس سے بھی غلط لوگ آنے کے امکانات ہیں، اس لیے کوشش کر کے غلط لوگوں کو پیچھے کرو اور جو اچھے حضور سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے لاؤ۔ یہ آگے لانا بیعت کرنے کے مترادف ہے، ووٹ اور بیعت ایک ہی چیز ہے، اس لیے اگر آپ غلط بندے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، غلط بندے کو ووٹ دیں گے، قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اچھے لوگوں کو سلیکٹ کر کے، جس طرح مسجد میں ہم امام رکھتے ہیں، اپنے ملک کا بھی امام کسی اچھے بندے کو بنائیں۔ جی شعر سنا دیں تو صلاۃ و سلام کے، کوئی اور بات ہے؟ سلام پڑھیں۔